السلام علیکم، خوش آمدید ساتھیوں ہمارے چینل سیدہ سینٹر پر۔ یہ پراسرار اور آپ کو حیرت کی دنیا میں ڈبو دینے والی سچی کہانی سنیے، شیئر بھی کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا اور جڑ جائیے فوراً ہمارے اس پراسرار اور ہارر چینل کے ساتھ۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک نیا چہرہ نظر آیا، بہت دلکش، حسن اور ذہین۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ شہر کے ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہے جس کا نام امبر ہے۔ اب کیا تھا، جہاں پر ہر کوئی امبر سے متاثر نظر آ رہا تھا، وہیں شہر بھی اپنا حال کیا بتاتی۔ کاش میری اس سے دوستی ہو جائے، وہ یہی کہتی۔ شہر کے ذہن میں کئی سوالات آتے کہ امبر کینٹین کی طرف کیوں نہیں جاتی، ہمیشہ وہ کالا لباس ہی کیوں پہنتی ہے۔ مگر سوال کا جواب دینا تو دور کی بات، امبر سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہ کرتی اور پھر کافی دیر تک تبصرے چلتے رہتے۔ مغرور ہے اور اپنے حسن پر زیادہ ہی ناز ہے۔ کوئی کہتا نہیں یار، اپنی ذہانت کا جادو جگانے کا طریقہ ہے۔ مگر کچھ بھی تھا، شہر سمیت ہر کوئی اس سے متاثر تھا اور اسے دوستی کرنے کا خواہش مند بھی۔ دن گزرتے گئے اور تمام اسٹوڈنٹس امبر کے معمول سے واقف ہو گئے اور اس پر تبصرے یعنی کمنٹ بازی کرنا دن بدن کم ہو گیا۔ مگر شہر کا تجسس کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ آخر وہ کون ہے، کیوں اس طرح بیہیو کرتی ہے؟ مگر شہر موقع کی تلاش میں تھی کہ اس سے کچھ پوچھ سکے۔ پہلے سیمسٹر کے پیپر شروع ہوئے اور ختم ہو گئے اور اس پر تبصرے بازی بھی دن بدن کم ہو گئی، مگر شہر کا تجسس کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ آخر وہ کون ہے، کیوں اس طرح بیہیو کرتی ہے؟ پر شہر موقع کی تلاش میں تھی کہ اس سے کچھ پوچھ سکے۔ پہلے سیمسٹر کے پیپر شروع ہوئے اور ختم ہو گئے، مگر شہر نے ہمیشہ ہر پیپر میں نوٹ کیا کہ امبر کہیں سے دیکھ کر پیپر حل کرتی ہے، مگر کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے چپ رہی کہ تمام ٹیچرز اسے میری خام خیالی تصور کریں گے۔ گرمیوں کی دوپہر تھی اور تمام اسٹوڈنٹس گھروں کو جا چکے تھے۔ شام کی کلاسز کے اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو چکے تھے، پر شہر کو کوئی لینے نہ آیا۔ اتنے میں گھر سے کال آئی، شہر خود آ جاؤ آج۔ شہر ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کس طرح جائے، اتنے میں امبر مین گیٹ کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ شہر نے سوچا کیوں نہ امبر سے لفٹ لے لی جائے۔ یقین تو نہ تھا کہ لفٹ ملے گی، مگر ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ شہر نے امبر کو مخاطب کرتے ہوئے لفٹ مانگی تو امبر نے حیرانگی سے شہر کو دیکھا اور فرنٹ ڈور اوپن کرتے ہوئے شہر کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہر کو تو جیسے اسی بات کا انتظار تھا، جھٹ سے بیٹھ گئی۔ راستے میں شہر اور امبر دونوں چپ ہی تھے۔ شہر نے محسوس کیا کہ وہ اپنے حواس کھو رہی ہے، یعنی ہوش گم ہو رہے ہیں، یا پھر کوئی اور بات ہے جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ جھٹکے سے گاڑی رکی اور شہر جیسے ہوش میں آ گئی۔ بہت ہی خوبصورت آواز سے امبر نے کہا، شہر آپ کا گھر؟ شہر جواب میں ہوں ہاں بھی نہ کر سکی، کیونکہ امبر کی آواز میں کچھ ایسا تھا کہ وہ چپ سادھ کے رہ گئی۔ بس شہر نے شکریہ ادا کیا اور گھر میں داخل ہو گئی۔ اب شہر نے سوچا، کیا میں نے امبر کو اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہ دیا؟ اور کمرے میں پہنچ کر اسے ایک اور دھچکا لگا۔ وہ جلدی میں امبر کا بیگ اٹھا لائی تھی۔ خیر، کھانا کھانے کے بعد شہر سو گئی اور عصر کے وقت اٹھی، نماز ادا کی، چائے پی، پھر اپنے نوٹس تیار کرنے بیٹھ گئی۔ مگر نوٹس تو سارے بیگ میں تھے اور وہ امبر کی گاڑی میں چھوڑ آئی تھی۔ اب امبر کا بیگ کھولا اور اس میں نوٹس نکالنا اسے کچھ مناسب نہ لگا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ امبر کے بیگ میں نوٹس ہوں ہی نہ۔ اف خدایا، یہ کیا! کافی دیر سوچنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ وہ بیگ کھولے اور نوٹس نکالے، کیونکہ وہ صرف اور صرف نوٹس کے لیے ہی بیگ کھولنا چاہتی تھی اور اس میں کوئی حرج نہ تھا۔ مگر جیسے ہی اس نے بیگ کھولا، پہلی نظر ایک بوتل پر پڑی جس میں سرخ رنگ کا مشروب تھا اور امبر کو صرف وہ مشروب پیتے دیکھا گیا تھا۔ نہ تو وہ کبھی کینٹین گئی اور نہ ہی اس مشروب کے علاوہ اس نے کوئی ڈرنک لی۔ مگر جس چیز کے لیے بیگ کھولا گیا وہ تو کیا اس قسم کی کوئی چیز نہ تھی، یعنی نوٹس، پیپر، پین کچھ بھی نہیں تھا۔ اتنے میں دروازے پر دستک سنائی دی تو شہر نے امبر کی آواز سنی جو بتا رہی تھی کہ وہ شہر سے بیگ لینے آئی ہے۔ میں نے بیٹھنے کو کہا تو جواب میں امبر ایک گہری مسکراہٹ دے کر پلٹ گئی۔ اگلے دن یونیورسٹی میں کلاس نہ ہوئی اور سارے اسٹوڈنٹس لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ سب کو امبر آتی دکھائی دی۔ سب حیران تھے کہ یہ پری چہرہ آخر کس کے پاس جائے گی، کیا کہے گی، لیکن وہ شہر کے پاس آئی اور سب جل کر رہ گئے۔ کارڈ دیتے ہوئے بولی، کل ہمارے گھر پارٹی ہے، تم ضرور آنا، میں نے صرف تمہیں پوچھا ہے۔ خوشی کی بات تو یہ تھی، مگر شہر سوچے بنا نہ رہ سکی، آخر مجھے ہی کیوں؟ لیکن خیر، دیکھا جائے گا، اس بہانے
اس کا گھر اور اس کے گھر کا ماحول تو دیکھنے کو مل جائے گا۔ اگلے دن سحر انبر کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ گھر کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ پارٹی تو دور کی بات، جیسے یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر اس نے ہمت کر کے ڈور بیل بجا دی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ہی بہت سے لوگ نظر آئے۔ سحر کی ہمت بن گئی، اندر داخل ہوئی تو ویٹر سرخ رنگ کا مشروب پیش کر رہا تھا، جو کہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے انبر کے بیگ سے نکلا۔ اس نے مشروب نہ لیا، اس کی نظریں تو بس انبر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس نے دیکھا انبر کے گرد بہت سی خوبصورت بچیاں گھیرا ڈالے کچھ گا رہی ہیں، مگر ان میں سے کسی کی آواز اونچی نہ تھی اور نہ ہی سحر سمجھ سکی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ انبر کے سامنے جا بیٹھی، مگر انبر تو جیسے اسے پہچان ہی نہ رہی تھی، یا وہ جان بوجھ کر پہچاننا نہیں چاہ رہی تھی، سحر سمجھ نہ سکی۔ خیر، کھانے کا وقت ہو گیا اور سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ سحر تو بس ان کو نوٹ کر رہی تھی۔ سب لوگ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے، خاص طور پر لڑکیاں بے انتہا خوبصورت تھی۔ اس کو ایسی لڑکیاں آج تک کہیں نہ دکھی تھیں، جس طرح انبر تھی ویسی ہی وہ لڑکیاں تھیں۔ حیرت کی بات اور یہ تھی کہ وہ صرف سرخ رنگ کا مشروب لے رہی تھی۔ اتنے میں انبر کو اٹھایا گیا اور وہی سرخ رنگ کا مشروب اس کے پاؤں میں گرایا گیا اور وہ اس کے اوپر سے چلتی ہوئی آگے نکل گئی۔ سحر کو ایک دم حیرت ہوئی جب انبر اسے بلائے بغیر اس کے پاس سے گزر گئی، اور وہ صرف اتنا محسوس کر پائی جیسے کوئی ہوا کا جھونکا گزرا ہو۔ سب لوگ چلے گئے، مگر کسی کو اس نے دروازے سے نکلتا نہ دیکھا۔ اس نے سوچا شاید پچھلی سائیڈ کوئی اور بھی دروازہ ہو۔ وہ پچھلی سائیڈ گئی تو سامنے ہی انبر کو کھڑے پایا۔ پہلی بار انبر بولنا شروع ہوئی۔ آؤ سحر، میرے کمرے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں، یقیناً تم بھی سننا چاہتی ہوگی۔ انبر نے بولنا شروع کیا۔ سحر، میں کسی اور دنیا کی رہنے والی باسی ہوں۔ تمہاری دنیا میں صرف پڑھنے کا شوق مجھے کھینچ لایا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی اور دنیا؟ اور تم؟ ہاں سحر، تم مجھے اچھی لگی، اس لیے صرف تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں۔ ہماری اپنی دنیا ہے، ہم ہوا کے پجاری لوگ ہیں۔ لڑکیاں صرف کالے رنگ کا ڈریس پہنتی ہیں، اگر وہ کسی اور رنگ کا لباس استعمال کریں تو انہیں موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ میری ماں تمہاری دنیا سے تعلق رکھتی تھی، اسی وجہ سے مجھے اس دنیا میں آ کر رہنے پڑھنے سے دلچسپی ہے، مگر آج نہیں تو کل مجھے اپنی دنیا میں واپس جانا ہے۔ یہ تعلیم میرے دنیا کے لوگوں اور میرے آقاؤں یعنی سرداروں کے لیے بیکار ہے۔ آؤ سحر، میں تمہیں اپنی حسین دنیا کی سیر کراتی ہوں۔ وہ کیسے؟ آنکھیں بند کرو۔ سحر کو محسوس ہوا کہ وہ ہوا میں اڑ رہی ہے اور کبھی کبھی کوئی جھٹکا بھی لگتا ہے، مگر وہ انبر کی آواز کے انتظار میں تھی کہ کب وہ آنکھیں کھولنے کو کہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ بولی، آنکھیں کھول دو۔ سحر کی آواز آئی، سحر نے آنکھیں کھول دی، مگر یہ کیا، آنکھیں کھولنے کے باوجود سحر کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو زور سے ملا، تب بمشکل انبر کو دھندلا سا دیکھ پائی، اور باقی صرف دھند ہی دھند تھی ہر طرف۔ تا حد نظر اس دھند میں کچھ سائے آگے پیچھے ہوتے نظر آ رہے تھے، اور سحر بار بار اپنی آنکھیں مل رہی تھی۔ چلتے ہوئے بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے بس ہوا میں ہاتھ پاؤں مار رہی ہو۔ اچانک کچھ عجیب سی آوازیں آنا شروع ہوئیں اور ایک جال سحر کے اوپر آ گرا اور وہ جال میں پھنس گئی۔ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ جب ہوش میں آئی تو اپنے آپ کو لوہے کے ایک شکنجے یعنی جال میں پنجرے میں جکڑے پایا۔ سامنے کچھ عجیب و غریب بونے نما انسان کھڑے تھے۔ ایک پتھر سے روشنی پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی تھی۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا سا آیا اور وہ بونے نما انسان ڈھانچہ بن گئے۔ وہ ڈھانچے حرکت کرتے ہوئے سحر کے قریب آنے لگے، اور سحر اسی وقت کوس رہی تھی جب انبر سے دوستی کا خیال ذہن میں آیا اور ساتھ ہی اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ اچانک ایک گرجدار آواز سنائی دی اور وہ ڈھانچے رک گئے۔ سحر نے دیکھا انبر ایک دیو ہیکل یعنی بہت بڑے دیو نما انسان کے ساتھ کھڑی تھی، اور پھر وہ اس کے پاؤں پکڑے بیٹھ گئی۔ پھر سحر آزاد ہوئی۔ انبر نے بتایا، یہ ہمارا سردار ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر تمہیں اپنی دنیا میں لے آئی ہوں، مگر اب ہمیں معافی مل چکی ہے۔ میں نے اس کے پیر پکڑ کر معافی مانگ لی ہے، میرے ساتھ جہاں چاہو جا سکتی ہو۔ پھر اس نے سحر کو اپنے والدین سے ملوایا۔ دیکھنے میں وہ تو اس کے ہم عمر لگتے تھے۔ سحر یہی سوچ رہی تھی کہ انبر نے تعارف کروانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہاں انسان جوان ہی رہتا ہے، ہاں مگر جب مرنے کا وقت قریب ہو تو اصلی عمر سامنے آ جاتی ہے، اور موت بھی ایسی کہ ہم ہوا کے جھونکے میں بدل جاتے ہیں۔ جیسے ہی کسی کا وقت ختم ہوتا ہے وہ ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے، یعنی ہوا بن جاتا ہے۔ ہماری زندگیاں بے مقصد ہیں، ہاں مگر ایک مقصد ہے، ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے اس مقصد کو۔
وہ ہے سنہری پھول۔ ہر کوئی اس پھول کو حاصل کر کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اس پھول کو حاصل کر کے وہ امر ہو جائے گا اور اس دیش کا ہمیشہ کے لیے حکمران بھی، اور نہ ہی وہ کبھی ہوا کے جھونکے میں بدلے گا، بلکہ وقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہاں سے کچھ دور سنہرے پانی کی جھیل ہے اور اس کے درمیان میں وہ سنہرے رنگ کا پھول ہے۔ ہمارے قبیلے کے کئی لوگ وہاں گئے ضرور، مگر واپس کوئی نہیں آیا۔ سحر جو کافی دیر سے بیٹھی گفتگو سن رہی تھی، اچانک بولی، امبر، کیا ہم وہ پھول حاصل کر لیں گے؟ امبر نے جواباً ایک مسکراہٹ دی اور کہا، چھوڑو اس خام خیالی کو۔ سحر نے اپنے ارادے پر ڈٹتے ہوئے کہا، دیکھو امبر، ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں، وہ ہماری پکار سنتا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ امبر کچھ سوچتے ہوئے بولی، اچھا، اگر تمہیں اتنا بھروسہ ہے تو قبیلے کو آگاہ کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں، اور تمہارے ساتھ مجھے بھی۔ رات ہوئی اور خاص قسم کی آواز کے ساتھ ہی لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ وہ عجیب سے لوگ جب میدان میں جمع ہوئے تو سحر کو کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا، پر امبر نے اپنے قبیلے والوں کو ساری صورتحال بتائی اور اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد سحر اور امبر ان پہاڑوں کی جانب نکل پڑی۔ کافی دن کی مسافت کے بعد ایک دن جیسے ہی آرام کرنے کے لیے سحر بیٹھی، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے قریب ہی کوئی پانی کی ندی ہے، یا کچھ اور، یا پانی کا چشمہ۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، آگے کو قدم بڑھا دیے، مگر سامنے اپنی آنکھوں کو پھاڑ دینے والی، یعنی چمکا دینے والی سنہری لہریں تھیں، اور تا حد نظر، یعنی جہاں تک نظریں جائیں، وہ سنہری چادر تنی نظر آئی۔ امبر، جس نے اس جھیل کے متعلق بہت خوفناک سی باتیں سن رکھی تھیں، سہمی سہمی سے لگ رہی تھی، جبکہ سحر بہت پرجوش نظر آ رہی تھی۔ اس کی وجہ وہ خود بھی جان نہ پائی کہ وہ اتنی پرجوش کیوں ہے۔ وہ ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے کسی برف میں اس کے پاؤں دھس رہے ہیں، مگر جھیل میں وہ داخل نہ ہوئی ہو۔ پر امبر کو معلوم تھا کہ وہ جھیل میں داخل ہو چکی ہے، کیونکہ اس جھیل میں جتنا آگے بڑھتے جاؤ اور پیچھے مڑ کر دیکھو تو لگتا ہے ہم کنارے پر ہیں، ابھی جھیل میں داخل نہ ہوئے، اور سامنے دیکھتے ہوئے یہ جھیل کہیں دور نظر آتی ہے۔ یہ ساری باتیں امبر سحر کو بتا رہی تھی، مگر سحر تو جیسے کوئی پتھر کا مجسمہ ہو، چلتا جا رہا ہو، اس کی مثال بنی ہوئی تھی۔ اس کی جھیل کی وہ ٹھنڈک وہ محسوس کر رہی تھی، مگر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ جھیل کا درمیان کہاں ہے، اس کے کنارے کہاں ہیں۔ یہ ان کے بس سے باہر تھا۔ امبر کو ایک دو بار ٹھوکر سی لگی اور وہ گرتے گرتے بچی۔ اس کا پہلے ہی برا حال تھا۔ کہنے لگی، سحر واپس چلتے ہیں، مگر سحر چلتی ہوئی آگے نکل گئی، اور اب وہ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں چل رہی تھی، یعنی سحر آگے ہی آگے اور امبر واپس دوڑ لگا چکی تھی اور ایک زبردست ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ سحر کو بھی ایک زوردار ٹھوکر لگی اور وہ امبر کو پکارتے ہوئے لڑکھڑا کر گر پڑی، اور پھر اسے ہوش نہ رہا۔ سحر کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو صاف شفاف کمرے میں پایا، جس میں ایک طرف سے کھڑکی کے ذریعے روشنی داخل ہو رہی تھی۔ سحر اٹھی اور اس نے کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کی، پر وہاں سامنے صرف وہی سنہری لہریں تھیں، اور کھڑکی سے آنے والی کوئی روشنی نہ تھی، بلکہ انہیں لہروں کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ سحر وہیں پھر کھڑی تھی کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ وہ پیچھے مڑی، ایک بزرگ کھڑے تھے، چہرہ نورانی تھا۔ سحر کا خوف کم ہوا۔ آؤ بیٹی، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ میں تمہارے انتظار میں زندہ تھا۔ سحر بیٹی، پریشان نہ ہو، تمہیں ایک نیک مقصد کے لیے چنا گیا ہے۔ اس سنہرے پھول کی حفاظت میں کرتا آیا ہوں۔ یہاں کے باسی ہوا اور وقت کے ماننے والے ہیں، اور جیسے ہی کسی کا وقت پورا ہوتا ہے تو یہ ہوا کے پھول کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اس نے یہ پھول حاصل کر لیا تو اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جائے گی، اور وہ ہر طرف تباہی مچا دے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا، ہر چیز کو ختم ہونا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، مگر یہ اس کے خلاف سوچتے ہیں۔ یہ کمرہ اسی جھیل کی گہرائی میں ہے جہاں پر تم کھڑی تھی۔ یہاں تک صرف کوئی نیک ہی پہنچ سکتا ہے، اور وہ بھی نیک اور سچے جذبات رکھنے والا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ اب اس پھول کی حفاظت تمہارے ذمے ہے بیٹی۔ تم اپنی دنیا کو تباہی سے بچا سکتی ہو۔ یہ قانون قدرت ہے اور چلتا آیا ہے، چلتا رہے گا۔ مجھ سے پہلے کئی آئے، اور اب تم، اور تمہارے بعد کوئی اور۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تمہیں اس نیک کام کے لیے منتخب کیا گیا، اور ہاں، تمہاری وہ دوست جس کا نام رابش ہے، اصل نام رابش ہے، وہ صرف تمہارے ذریعے یہ پھول حاصل کرنا چاہتی تھی، اور اس ندی میں وہ صرف اسی کام کی وجہ سے آئی تھی، اور اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ سحر جو یہ سب باتیں سن رہی تھی، اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ مگر بابا جی، میرے والدین۔ سحر بیٹے، ایک بات یاد رکھو،
اوپر والا جو کام کرنا چاہتا ہے اس کا بندوبست بھی کر دیتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، آنکھیں بند کرو، میں تمہیں تمہاری دنیا میں پہنچا دیتا ہوں، مگر تمہیں یہاں لوٹ کر آنا ہوگا۔ سحر نے آنکھیں کھولی تو خود کو اس کمرے میں پایا جہاں سحر کو امبر نے اپنی کہانی سنائی اور اپنی دنیا کی سیر کو لے گئی۔ ابھی وہی وقت تھا جس وقت پارٹی ختم ہوئی تھی۔ سحر باہر نکلی اور ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر پہنچ گئی۔ وہ حیران تھی کہ یہ خواب تھا یا حقیقت۔ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ پا رہی تھی۔ کیا تھا وہ سب؟ خواب تھا۔ صبح کے وقت وہ دوبارہ امبر کے گھر کی جانب چل پڑی۔ کئی بار دستک دی، کئی بیل دی، مگر کوئی نہ آواز آئی، نہ دروازہ کھلا۔ سامنے سے ایک بوڑھی عورت آتی نظر آئی اور بولی، کیا بات ہے بیٹی؟ اماں جی، میری سہیلی کا گھر ہے، کافی دیر سے کھڑی ہوں، کوئی جواب نہیں مل رہا۔ بیٹی، اس گھر میں تو سالوں سے کوئی نہ آیا نہ رہا، کئی سالوں سے یہ ویران پڑا ہے۔ سحر جی کے علاوہ کچھ نہ بول سکی اور یونیورسٹی چلی گئی۔ شاید وہاں امبر سے ملاقات ہو جائے، مگر وہاں بھی امبر نہ تھی۔ وہ ہوتی تو یہاں ملتی۔ خیر، وقت گزرتا گیا اور سحر کے ذہن میں یہ واقعہ دھندلا ہوتا گیا۔ سحر باقاعدگی سے نماز پڑھتی اور تلاوت کرتی اور اپنے اللہ سے مدد مانگتی۔ ایک دن یونیورسٹی میں خوب ہلا گلا ہو رہا تھا، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں ٹرپ جا رہا تھا اور سحر بھی پرجوش تھی کہ چلو روٹین لائف سے ہٹ کر کچھ اور ایکٹیویٹی کرنے کو ملے گی۔ وہ دن آ گیا اور تمام اسٹوڈنٹ ہلچل مچاتے خوش گپیوں میں مصروف پہاڑی علاقوں کی جانب رواں تھے۔ وہاں 3 دن رکنے کا پروگرام تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راستے میں جہاں کوئی آبشار وغیرہ نظر آتی وہاں کچھ دیر رکتے، انجوائے کرنے کا مشغلہ شروع ہو جاتا۔ 2 دن خوب انجوائے کیا ہر طرح سے۔ آخری دن تھا جہاں قیام کیا گیا تھا۔ قریب ہی ایک جھیل تھی۔ آج جھیل سے مچھلیاں پکڑنے کا سب نے پروگرام بنایا۔ صبح ہی سے سب لوگ اپنے اپنے گروپس میں مچھلیاں پکڑنے لگے ہوئے تھے۔ تمام دن گزر گیا۔ شام کا دھند لگا پھیلنے کے ساتھ ہی سردی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ رات جھیل کے کنارے گزارنے اور مچھلیاں فرائی کرنے کا پروگرام بن چکا تھا۔ کنارے آگ کے الاؤ روشن ہو گئے۔ جنگل میں منگل کا سما تھا۔ سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں کچھ اسٹوڈنٹ اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے جھیل میں غوطہ لگانے کا سوچنے لگے۔ اچانک ایک آواز بلند ہوئی، جھیل میں غوطہ لگانے والے لوگ ہاتھ اوپر کریں۔ یہ کیا؟ سحر کا ہاتھ خود بخود اوپر اٹھ گیا۔ سب حیران تھے۔ یہ پانی کے نام سے ڈرنے والی لڑکی بھی ڈبکی لگائے گی؟ اوکے، دیکھتے ہیں۔ سب اپنی باری پر وہاں آتے گئے اور غوطہ لگانے کے بعد اپنی بہادری کے منواتے، داد وصول کرتے، الاؤ کے گرد آ کر بیٹھتے۔ نعرہ بلند ہوا، اب سحر کا نمبر ہے، سحر کا نمبر ہے۔ سحر جیسے ہی ہوش میں آئی، ہاں میرا نمبر ہے مس، آپ کا نمبر دیکھتے ہیں؟ جی دیکھ لیجیے گا۔ سحر نے مسکراتے ہوئے جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی، مگر سحر دوبارہ باہر نہ آئی۔ سحر، سحر، سب نے مل کر پکارا، مگر سحر ہوتی تو جواب دیتی، سحر یار باہر آؤ، مان گئے تم بہادر ہو، مذاق مت کرو، باہر آؤ۔ ادھر سحر کو چھلانگ لگاتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بے انتہا گہرائیوں میں گرتی چلی گئی اور اپنے ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ جب آنکھیں کھولی تو سامنے انہی بزرگ کو مسکراتے ہوئے پایا۔ سحر کو جیسے بھولا ہوا واقعہ یاد آ گیا۔ بیٹی اٹھو اور یہ لال رنگ کا شربت پیو تو جسم میں توانائی محسوس کرو گی۔ اور کٹورا سحر کے منہ سے لگا دیا۔ واقعی حیرت انگیز طور پر جیسے ہی مشروب پیا، توانائی محسوس کرنے لگی اور چہرے کا رنگ ٹھیک ہو گیا۔ بیٹی، اب تمہیں یہی مشروب پینا ہوگا۔ یہ ایک پھل کا رس ہے جو تمہیں یہاں ملتا رہے گا۔ اس کی کئی خاصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ تمہیں جوان اور طاقتور رکھے گا، مگر ہر چیز کو اس دنیا فانی سے جانا ہے جب تک تمہاری زندگی ہے، اور جب تمہارا وقت پورا ہونے لگے گا تمہاری اصلی عمر سامنے آ جائے گی، جیسا کہ میری دیکھ رہی ہو۔ اور اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم پھول کی حفاظت کر پاتی ہو یا نہیں۔ اوپر والے کی یاد سے کبھی غافل نہ ہونا اور اپنی جان سے بڑھ کر اس پھول کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس پھول کو حاصل کرنے والے امن کا نہیں، تباہی اور بربادی کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آواز بند ہو گئی۔ سحر جیسے سکتے میں آ گئی اور اسے وہ الفاظ یاد آنے لگے، بیٹی، جب اوپر والے کو کوئی کام کرنا منظور ہو تو وہ بندوبست بھی کرا دیتا ہے۔ دنیا کی نظر میں وہ جھیل میں ڈوب کر مر چکی تھی، مگر حقیقت کا علم صرف اوپر والے کو تھا۔ وہ بھی راضی تھی کہ اس کو نیک کام کے لیے چنا گیا، مگر والدین کا خیال آتے ہی وہ بچوں کی طرح رونے لگتی۔ روتے روتے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا اور پھر آہستہ آہستہ سکون ملنے لگا۔ ادھر کئی دن جھیل میں تلاش کے بعد سحر کا غائبانہ نماز جنازہ ادا ہو چکا تھا۔ اس کے والد نے جیسے اپنی دنیا سے کنارہ کشی کر کے جھیل کے کنارے کو ہی اپنا مسکن بنا لیا۔ اب بھی چاند کی چاندی رات میں سحر اپنے والد سے ملنے آتی ہے۔ وہ جھیل سے نکلتی ہے اور دوبارہ جھیل میں ہی چلی جاتی ہے۔ اس کے والد سمجھتے ہیں یہ سحر کی روح ہے جو ان سے ملنے آتی ہے، مگر حقیقت سے
وہ بے خبر ہیں کہ وہ سحر نہیں اس کی روح ہے، نہ جانے ایسا کب تک چلے۔ یہ قدرت کا قانون ہے اور چلتا رہے گا جب تک وہ چاہے گا۔ اس کو بدلنا کسی کے بس میں نہیں۔ دراصل وہ بزرگ ایک جن تھے، جناتی قوم کے سردار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا اس نیک کام کے لیے۔ اس سنہری پھول کو امبر اور اس کے پورے قبیلے والے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہ خبیث شیطانی جنات تھے، ہوا پر حکومت کرنے والے، اسی لیے وہ اس پھول کو سحر کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پر بزرگ نے سحر کو اس جگہ کا مکین بنا دیا۔ ایک انسان کو چن لیا گیا نیک کام کے لیے۔